اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، سبحان ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، سب کچھ ملتا ہے۔ کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ، خیرات دے کے کہتے ہیں جا منگتے کی خیر ہو، خیرات دے کے کہتے ہیں جا منگتے کی خیر ہو، بن مانگے مل رہا ہے، سبحان اللہ، کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بن مانگے مل رہا ہے، دامن پھیلا کے دیکھ۔ سبحان اللہ، نعت خاصی لمبی ہے، سبحان اللہ، حاضری لگوا دی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شمار حمد اللہ کریم کی ذات اقدس کے لیے جو ہمارا خالق کائنات ہے، لا تعداد اور بے شمار درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو سیاح لامکاں ہیں، تتمہ دوراں ہیں، سر خیل زہرہ جمالہ ہیں، آمنہ کے لال شفیع المذنبین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر میرے عزیز و حمد و ثنا کے بعد، ٹائم بالکل مختصر ہے، بس 2-3 منٹ کی گفتگو، ٹائم جس وقت ہو جائے آپ نے بتانا ہے پورا۔ اسلامی سال کا چھٹا مہینہ جمادی ثانی شریف، اس ماہ مقدس کی 22 تاریخ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، پیارے جانشین، نبی رحمت علیہ السلام کے سسر انور، خلفائے راشدین کے سردار، انبیاء صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد ساری دنیا کے اندر افضل و اعلیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ برک، پر جن کی صحابیت کا ذکر اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وہ سب سے افضل و اعلیٰ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، اور یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسی عظمت کے مالک۔ ابھی آپ کے والد گرامی مسلمان نہیں ہوتے، کوئی زبان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
شان اقدس کے اندر جملہ کوئی نکل گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے برداشت نہ ہوئی، والد کو تھپڑ لگا دیا، جناب ابو قحافہ کو، ابھی جو مسلمان نہیں ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھپڑ مار دی۔ لوگوں نے کہا مسلمانوں کے نبی کمال کرتے ہیں، یہ آپ کا جھارے گھار ہے، آپ کا ساتھی ہے، دوست ہے، ہم نشیں ہے، اور آپ کا مزار ہے، اور اتنی عقل نہیں ہے انہوں نے والد کو تھپڑ مارا۔ میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے ایسا کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ بعد میں، یہ اب مسلمان نہیں ہے، اس نے آپ کی شان کے اندر زبان تان کیوں دراز کی؟ اس لیے میں نے مارا ہے، میں نے باپ کو نہیں مارا، میں نے گستاخ رسول کو مارا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات! ڈھیلا ڈھیلا سبحان اللہ تو پھر بات نہ کریں۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمع غفیر ہو اور وہ نکا جن سبحان اللہ کہنا ہے، ہاں حقیقت بات ہے۔ جس طرح اللہ کریم فرماتا ہے نا جی میرے اسلام بھائیو، جس طرح اللہ کریم فرماتا ہے، اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں، دوسرا سپارہ سورہ بقرہ شریف، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، سبحان اللہ، کیا بات! جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتا ہے جو آدمی مجھ سے کم مانگے میں اس پر ناراض ہوتا ہوں، جو زیادہ مانگے میں اس پر خوش ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، اتنے اعلیٰ ترین نبی کے غلام، پھر وہ نکاح جہاں سبحان اللہ کہ کسی سے ڈر کے کہنا ہے؟ میرے عزیزو، جو نبی علیہ السلام کا ہو گیا وہ اللہ کریم کا ہو گیا۔ جس نے نبی علیہ السلام کے مبارک دروازے کو چھوڑ دیا اس نے رب کے دروازے کو چھوڑ دیا، اور جس نے رب کے دروازے کو چھوڑ دیا سیدھا بغیر کسی رکاوٹ کے جہنم کے اندر۔ ہاں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں، جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ ہے میرے عزیزو، جنہوں نے اپنا سب کچھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات! ابو بکر اس کا معنی ہے سبقت لے جانے والا، اول، پہلا نمبر جس کا ہو اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ بات سمجھے نا جی؟ لفظی ترجمہ ابو بکر، سبحان اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ کہتے جائیں نا سبحان اللہ جی۔ صرف آدھا منٹ رہ گئے، 2 منٹ رہ گئے جی، کہ 2 منٹ مل گئے جی آج اللہ واسطے۔ راستے میں ٹریفک بہت ہوتی ہے جی، شاہرکن علم گھر بہت دور ہے جی، اور ٹریفک کو کب بھی خیال کرتے ہوئے، اور گندی ترین ٹریفک ہمارے ملتان شریف کی ہے، سمجھے نا جی؟ ایک بندہ جو سیدھا سادہ جا رہا ہو نا جی، پیچھے سے آنا والا کہتا ہے تمہیں دکھتا نہیں ہے؟ کمال ہے بھائی، میں آگے جا رہا ہوں، پیچھے سے آدمی آ رہا ہے، اس کو خیال کرنا چاہیے کہ آگے والے نے مڑنا ہے۔ میں کہا بھائی مجھے روزہ ہے، میں تجھے کچھ نہیں کہتا۔ کل عشاء کی نماز کے بعد ارشاد بھائی کے گھر محفل میلاد پاک ہے، ان کی عمرہ شریف پر جانے کی تیاری ہے، سبحان اللہ، انشاءاللہ تعالی میری حاضری بھی ہوگی۔ آپ تمام حضرات، تقریر میری نہیں ہوگی، تقریر کسی اور کی ہے، ہم تو صرف بیٹھنے کے لیے جی سزا کے طور پر ہیں جی وہاں پر آئیں گے۔ ارشاد بھائی کے نہیں جو حقیقت بات ہے، نہیں میں غلط بیان ہی نہیں کرتا، نہ جھوٹ بولتا ہوں، حقیقت بات، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھے، حقیقت بات ہے۔ اور کھرا بندہ ہوں، کھری بات کرتا ہوں، جھوٹی بات نہیں کرتا۔ وہ قبر کے اندر ٹانگیں لٹکی ہوئے ہیں جی، اور اب بھی بندہ باز حیا نہ آئے اس کو تو پھر کب آئے گا؟ ہے جب بال داڑھی مبارک میں ایک سفید نظر آ جائے نا جی، یہ موت کا پہلا پروانہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، نوجوان آ گیا، یا امیر المومنین یا عمر لا تنسا موتک، اپنی موت کو مت بھولیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جن کے نام سے قیصر ہو
کسرا کے محل تھرا جائیں، ان کے بادشاہوں کی نیند اڑ جائے۔ یکدم سکتے میں آ گئی، آنکھ کھولی، فرمایا نوجوان روزانہ یہ جملہ آ کر مجھے کہا کرو، ذاتی جیب سے پیسے دوں گا، حکومت کے خزانے سے نہیں۔ آج تو رگڑی بیٹھے ہیں نا، یہ اچھے ہیں یہ ہمارے حکومت، اور پھٹے منہ تمہارا، مسجدوں کو تم گرا رہے ہو، 25,000 روپے دے کر ائمہ مساجد کا منہ بند کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور پھر اس کے اندر ایک بدترین شک کیا ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ کا وزیر ہے جی، کل پرسوں آپ نے سنا ہوگا نا جی، گوجرے منڈی کے اندر ایک امام صاحب نے اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھ لیا، ایس ایچ او لانتی نے اس کے خلاف FIR کاٹ دی۔ صلاۃ السلام کیوں پڑھا؟ کیوں؟ تیرے باپ کا ملک ہے، یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر خریدا گیا ہے اور بنایا گیا ہے، اور اس کے اندر نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر صلاۃ السلام درود پاک نہ پڑھا جائے؟ بن بدبختوں کے نصیب کے اندر نہیں، پتہ نہیں قادیانی ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، کون ہے؟ پھر بھی کہتے ہیں جی قاری صاحب آپ جو ہے نا جی حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں، نہیں ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو بہت اچھا سمجھتے ہیں ان کو، لعنت بھیجتا ہوں میں۔ علماء کا منہ 25,000 کے لیے 25,000 ماہانہ دیں گے، ان کا منہ بند کریں گے، کیوں؟ حق بات نہ کر سکیں۔ ایک گندی ترین شک جو ہے نا جی اس کے اندر، شاید آپ میں سے کسی حضرات نے پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، سنی ہو نہ سنی ہو، اس کے اندر یہ کہ مولوی صاحب اگر کسی ادارے کے خلاف، گورنمنٹ کے خلاف، یا کوئی جملہ ویسے کسی مذہب کے خلاف، غیر مذہب کے خلاف کہہ دیتے ہیں، اس کے خلاف FIR اگر مولوی صاحب گرفتاری دے دی تو ٹھیک، نہیں بھاگ گئے ان کے بیوی بچوں کو پکڑ لیں گے، اٹھا لیں گے گھر سے ان کے بیوی بچوں کو، بہن بنا کے رکھتے ہیں۔ یہ بدترین، دنیا کے بدترین پولیس والے ہمارے پاکستان کے ہیں، سارے نہیں، الا ماشاءاللہ اچھے بھی ہیں، لیکن اکثریت گندے لوگوں کی ہے۔ میری گاڑی کے پیچھے اتنا شیشہ لگا ہوا تھا، کار کے پیچھے، شیشے کے اوپر پیپر لگاؤ، پیچھے سے لگا ہوا ہے، ہم نے تھوڑی لگایا، گاڑی روک کر 2,000 کا چالان کر دو، بھائی یہ اتنے سے شیشے کے اوپر لگا دیا ہے، وہ بھی پیچھے کا پہلے کا لگا ہوا ہے، 2,000 چالان، کیڑے پڑیں گے ان کے ہاتھوں میں، ان کی زبان میں، ان کے وجود کے اندر۔ حق اور سچ کہنے والا کوئی نہیں ہے، یہ سچ اور حق میں کہہ رہا ہوں، میرے خلاف مقدمہ، کیوں بھائی تیرے پیو کے گھر سے روٹی کھاتے ہیں؟ میرے عزیزو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے نا جی نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد، کتنی تنخواہ ہونا چاہیے؟ استغفر اللہ العظیم، جتنا ایک مدینہ شریف کے مزدور کی ہوتی ہے۔ یعنی گزارا کیسے چلے گا؟ فرمایا کہ اس مزدور کا گزارا کیسے چلے گا؟ چلتا ہے ایک مزدور کا گزارا، اس کی آمدنی پر کیسے چلتا ہے؟ میں بھی مزدور ہوں، نوکر ہوں، نوکروں کی طرح خدمت کروں گا، ہے جی۔ اور آپ کے 18 بند تو آگے، 18 پیچھے، 18 دائیں بائیں، پروٹوکول مل رہا ہے جی۔ کون سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے بعد پروٹوکول مانگا؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بازو کا سرانہ بنا کر سو جاتے۔ روم کا ایلچی جو آیا نا جی، دیکھ کر بے ہوش ہو گیا، کیوں؟ اے عمر عدلتا فنمتا، ہوش آیا نا، کہا آپ نے انصاف کیا ہے، لہذا آپ آرام کی نیند سو رہے ہیں، ہمارے بادشاہ آپ کا نام سن کر ہی ان کی نیندیں اجاٹ ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، کردار ہونا چاہیے، کردار، کوئی کردار نہیں۔ جب اوپر سے گندے کردار کے لوگ ہوتے ہیں تو بادشاہوں کے گندے اثرات عوام پر پڑتے ہیں۔ اچھے اثر والے ہوں، خوف خدا رکھنے والے ہوں، نمازی پرہیزگار ہوں، تو ان کی عوام پر بھی وہی اثر پڑتا ہے، وہی متقی بنتے ہیں، پرہیزگار۔ متقی کون ہے؟ متقیوں کے سردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ۔ عزیزو، تیاری تو رات میں نے، رات 1 سیکنڈ بھی میں نہیں سویا، رمضان بھائی 1 سیکنڈ بھی نہیں سویا، میں نے تیاری کی خوب، لیکن راستے کی رکاوٹ اور ٹریفک، عجیب صورتحال ہے، بہرحال معذرت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جمعہ اسی روٹین جو چلتی ہے ہماری، یہ خوبصورت چہرے اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ سفر پر ہیں،
دعا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کریم ان کا سفر کامیاب فرمائے، صحت تندرستی عافیت کے ساتھ جس طرح اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کے لیے گھر کو چھوڑ کر آئے ہیں واپسی بھی اسی سلامتی کے ساتھ جائیں، آمین۔ باقر دعوانا الحمدللہ۔